جو دو رائے، ایک جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جامی صاحب نے کہی، جو ایک جو میرے خیال میں ایک سپلٹ جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہارڈ کور آئین کو پڑھتے ہوئے، جو چیف جسٹس بار بار اپنے ریمارکس میں یہ کہا انہوں نے کہ جناب وی ہیو ٹو اسٹک ٹو دا کانسٹیٹیوشن، ہم نے اسی کے پیرامیٹرز میں رہنا ہے، اس سے باہر نہیں جانا. لیکن اطہر من اللہ صاحب نے خاص طور پہ اس چیز کو لیڈ کیا میرے خیال میں اس چارج کو، جس میں انہوں نے کہا کہ یو کی ناٹ فرگیٹ کہ یہ 2024 کے الیکشنز کس ایٹماسفیئر میں ہوئے ہیں. یہ بلے کا نشان لینا، لوگوں کو آزاد کھڑے ہونے پہ مجبور کرنا، دونوں میں سے آپ کو یہ زیادہ لاجک سٹرونگ کون سی لگتی ہے؟ دیکھیں پہلے اگر منصور اگر ہم زیر عتاب آئے ہوں تو مزید کوشش کریں گے کوئی غلط قدم نہ رکھیں. بٹ اف پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل فورس از سو جووینائل کہ وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ 1.5 سال تک نوٹس ہوتے رہے، الیکشن نہیں کروانا پہلے تو. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کیس میں پٹیشنر بھی نہیں بنے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کسی اور پارٹی میں شامل ہو گئے. پریشر ایگزرٹ کرنے کے لیے اتنی بڑی پولیٹیکل فورس کو باہر رکھنا سسٹم کے لیے پاسبل نہیں تھا. اگر یہ سارے آزاد کینڈیڈیٹس کے فارم میں ایگزسٹ کرتے، کتنی دیر آپ پریشرائز کر لیتے ان کو، کتنی دیر سسٹم سے باہر رکھتے. عوام سے پریشر آتا، میڈیا سے آتا، اور لوگوں سے آتا. تو ایک تو غلطی یہ کہ آپ اس پارٹی میں گئے جس کی لسٹ ٹائم پہ نہیں آئی، وہ سب کچھ ہوا، تو پہلے تو آپ نے خود ایک ان کو سافٹ بال دے دی، اس پہ چھکا مار دیا الیکشن کمیشن نے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک منٹ ذرا یہیں پہ رک جائیے. اس کے اوپر ایک آرگومنٹ یہ دی جاتی ہے کہ جناب وہ پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن تو ویسی ہو چکی ہوئی تھی کہ آٹا گنی تو ہلنے کیوں ہے. مطلب آپ ہر پارٹی کا 5 سال سوری ٹو سے دس فار پی ٹی آئی بٹ آئی مین کہ آپ وہ کچھ بھی کر لیتے. بالکل وہ کہتے ہیں ہم کچھ بھی کر لیتے تو ہمارے پہ اعتراض آ ہی جانا تھا کہ بھائی جان آپ نے جو ہے نا وہ فلاں جگہ پہ یہ الیکشن کیوں کروایا. وہ بات بھی ٹھیک ہے، کیونکہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ اس افیئر کے اندر ایکچولی پھنس چکے ہوئے تھے؟ وہ بھی حقیقت ہے. لیکن دیکھیں نا سینٹ الیکشنز کے اندر جب نون لیگ سے نشان لیا گیا، پی ٹی آئی نے سیلیبریٹ کیا، جو بھی ہے مطلب ایک ایٹ لیسٹ پرنسپل کی بات اگر ہم دیکھیں. دوسری چیز یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے نیب آرڈیننس کا ابھی پرسوں سماعت تھی، اس پہ انہوں نے درخواست ڈالی کہ آپ بینچ سے علیحدہ ہو جائیں. اب اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آ چکا ہے، سول اتھارٹی بینچ فارمیشن کی نہیں ہے، پھر یہ ٹیکٹک کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ ایک کانسنٹ پہلے سے تیار کر لیا جائے، جس کا کانسنٹ نہیں بھی ہے وہ بھی ہمارے ونگ میں آ جائے. سو یہ خان صاحب کہ آپ سمجھ رہے ہیں پولیٹیکل موو، اٹ از اے rather than a legal move. ایگزیکٹلی. بٹ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ دے ڈونٹ ڈیزرو دا سیٹس. اسپیشلی یہ تو بالکل ہی آؤٹ رول کر دینا چاہیے کہ اگر ان کو نہیں مل رہی تو کسی اور کو مل جائیں. کیونکہ کے پی اسمبلی میں ہم نے یہ دیکھا ہے جس کی جنرل سیٹس نہیں ہیں اتنی، اس کو اسپیشل اس سے زیادہ مل رہی ہیں. تو یہ تو ایبسرڈ بات ہے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس میں جتنی ٹیکنیکل لوپ ہولز چھوڑے گئے ہیں، اب اس کے بعد آپ کس سے کمپلین کر سکتے ہیں کہ اگر الیکشن ٹائم پہ نہیں کرواتے، اس کے بعد آپ پٹیشنر بھی نہیں بن رہے، ایسی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں جس کی لسٹ لیٹ آ رہی ہے. میں اس پہ آ رہا ہوں. لیکن یہ جامی صاحب نے جو جس طرف پن پوائنٹ کیا، دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ انالیسس کہ بیسکلی یہ سارا کچھ 2/3 میجورٹی اور ایکسٹینشن اور یہ اس سے کنیکٹڈ ہے، جس کی وجہ سے تو آپ کے خیال میں جو بینچ کے وہ ججز جو ایکچولی لیٹس سے وہ اس بارے میں رائے رکھتے ہیں کہ جناب یہ پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد کونسل کو نہیں جانی چاہیے، از دا سیم لاجک گوئنگ آن بیہائنڈ دیئر ہیڈز آلسو؟ ویل دیر کوڈ بی. کیونکہ اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ بہت سی لیجسلیٹو چیزیں اس پہ سٹینڈ کرتی ہیں اس اہم فیصلے کے اوپر، تو پھر آبویسلی اٹس اے پولیٹیکل کیس. ایشو یہاں پر یہ ہے کہ ہر سیاسی فیصلہ عدالت کی دہلیز پہ پہنچ جاتا ہے. اسے کہتے ہیں پولیٹیسائزیشن آف جوڈیشری، جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس. آپ اس شو کی ایکسرسائز کو دیکھیں کہ یہ پولیٹیکل شو ہے، بٹ ہمیں انفارچونیٹلی ہر شو میں جوڈیشل چیزوں کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہر چیز کو وہاں لے جاتے ہیں پالیٹیشینز. سو دے کوڈ ہیو ڈیسائیڈڈ آل آف دس ان دی پارلیمنٹ. اب یہ چلے بھی جائیں تو سڑکوں کی پالیٹکس کریں گے، دے دیں سیٹس ان کو. نیکسٹ پلان کیا ہے آپ کا؟ فواد چودھری کہہ رہا ہے ریزائن. آج سنی اتحاد کونسل کے اراکین جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے جا کے انہوں نے احتجاج کیا. صاحبزادہ حامد رضا ریپیٹڈلی یہ کی درخواست بھی کی. حامد رضا صاحب واک وہ ڈائٹنگ کے لیے نہیں گئے تھے، احتجاج ہی کر رہے. صاحبزادہ حامد صاحب ریپیٹڈلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ریزائن کر دو اسمبلیوں سے جو پارٹی کے ہیڈ ہیں. تو اگر آپ کو یہ سیٹیں دے دیں، آپ ریزائن کر کے باہر آ گئے تو پھر فیوٹائل ایکسرسائز مجھے تو لگتی ہے. بات بڑی سادہ سی ہے، عوام کے لیے بڑی سادہ سی بات ہے. اگر آپ نے صرف قانون کے لینز میں کہ یہ لکھا ہوا ہے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوا تو یوں کرنا ہے، تو پھر انٹرپریٹیشن میں واپس جانا ہے. میں عرض کرتا ہوں نا سر، یہ کام جو ہے یہ تھوڑا سا کلیریکل ہے. جو قوائف جمع کرتے ہیں لوگ، جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ فارم پہ تصویر لف ہے یا نہیں ہے، دستخط ہے مجسٹریٹ کی نہیں ہے، اس نے کہنا یا نہیں ہے تو میں نہیں سبمٹ کروں گا. اتنا امپورٹنٹ ایشو جو ہے نا اس پیمانے پہ ڈیل نہیں کیا جا سکتا. ریزن یہ ہے کہ یہ عوامی مفاد کا مسئلہ ہے، جمہوریت کا مسئلہ ہے، اور ساتھ ویکنٹ آپ سیٹیں رکھ ہی نہیں سکتے. ویکنٹ رکھیں گے ایوان انکمپلیٹ رہے گا. آپ پھر جس تناسب سے آپ نے وہ سیٹیں نون اور پیپلز پارٹی کو ایلوکیٹ کی، دس از دا موسٹ ڈسٹربنگ ایگزامپل آف دی ہسٹری آف پاکستان ڈیموکریسی. یہ بھی نہیں ہو سکتا. اب آپ نے تشریح کر کے آئین کی، اصل مسئلہ پڑا ہوا بلے کا فیصلہ.
وہ بلے کا فیصلہ نہ ہوا تھا تو دس وڈ ناٹ ہیو بین دیٹ کچھ مچ بھی نہیں ہونا تھا نا پھر تو. اچھا ویسے یہ اچھا مجھے اس میں ایک چیز صرف ایڈ کرنا چاہوں گا میں اس میں کہ جو میرے بھائی مزمل نے کہا, سلمان اکرم راجہ صاحب بار بار سپریم کورٹ میں کیا کہتے رہے کہ جی جب میں نامینیشن پیپر لے کے گیا ہوں تو میں نے ان کو کہا کہ جی میں تحریک انصاف کا امیدوار ہوں. تو آگے سے الیکشن کمیشن نے مجھے کیا کہا کہ بھائی جان آپ کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے, آپ کی جماعت کو انتخابی نشان نہیں ملا ہوا, تو ہم آپ کو تحریک انصاف کا امیدوار کنسیڈر نہیں کر سکتے. تو ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں ویسی کہ اگر تحریک انصاف خود کو کلیم بھی کر لیتی نامینیشن پیپرز کے اوپر جا کے بار بار کہتے ہیں کہ جناب ہم تحریک انصاف کے امیدوار ہیں, تو الیکشن کمیشن تو شاید ان کے نامینیشن پیپر بھی نہ لیتا.